معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی ملی و اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، برائی، بزرگی، برتری، اقتدائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو احسن الخالقین ہے، جو خالق کل شیء ہے، جو یخلق ما یشاء ہے، جو مالک الملک ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو ملک الناس ہے، جو الہ الناس ہے، جو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر ہے، جو رب العرش العظیم ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب المشارق والمغارب ہے، جو رب السماوات والارض ہے، جو خیر الرازقین ہے، جو خیر الفاصلین ہے، جو خیر الغافرین ہے، جو خیر الوارثین ہے، اور اسی سے دعا ہے کہ رب العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، محمد عربی رحمت للعالمین، سید المرسلین، سید الثقلین، سید البشر، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج خطبہ جمعہ کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے جہنم کیسی ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ جہنم کیسی تھی، اور آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے جنت کیسی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو جنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، بنایا ہے، کس کے لیے بنایا ہے؟ اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے بنایا ہے۔ اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کے لیے بنایا ہے۔ اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو جنت بنائی ہے، یہ جنت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ تو جنت متقیوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، بنائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دو کیٹیگری میں بانٹا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں۔ نیک بندوں کے لیے سزا ہے، نیک بندوں کے لیے انعام ہے، اور نافرمان بندوں کے لیے سزا ہے۔ انعام کا نام جنت ہے، اور سزا کا نام جہنم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دنیا میں ہم اور آپ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی مرضی نہیں پوچھی ہے کہ محمد عارف صاحب آپ کو پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوئی مرضی نہیں پوچھی۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں اس دنیا میں بھیجنا تھا، اللہ کو پیدا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور ہم اپنی مرضی سے پیدا بھی نہیں ہو سکتے، اور ہم اپنی مرضی سے مریں گے بھی نہیں۔ موت بھی اللہ ہی جب چاہے گا تب ملے گی۔ نہ تو پیدا ہونا ہمارے مرضی کے مطابق، نہ مرنا ہمارے مرضی کے مطابق، لیکن مرنے کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا رزلٹ کیا ہوگا، ہمارا پرینام کیا ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ چوائس دی، یہ انتخاب دیا کہ اے میرے بندو، میں نے دو چیزیں بنائی ہیں، میں نے دو چیزیں بنائی ہیں
ایک کا نام جنت ہے اور دوسری کا نام جہنم ہے۔ اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو جنت میں جانے والے کام کر کے جنت کا حقدار بنا لے یا جہنم میں جانے والے کام کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لے۔ میرے پیارے بھائیوں، پیدا ہونے کے معاملے میں ہماری کوئی مرضی نہیں، مرنے کے معاملے میں ہماری کوئی مرضی نہیں، لیکن کہ جنت کے معاملے میں، جہنم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ چوائس دی، انتخاب دیا کہ اے میرے بندو، کیا ہے تو خود جنت کو بنا سکتا ہے، تو خود اپنی جہنم کو بنا سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت کیسی ہے؟ جنت ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ ہر مسلمان جنت کے اندر جانا چاہتا ہے۔ ایک تمنا ہے ہر مسلمان کے اندر، ایک خواہش ہے کہ انہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، انہیں جنت کے اندر انٹری مل جائے، چاہے وہ آدمی، چاہے وہ مسلمان کتنا خطا کار ہو، گنہگار ہو، بدکار ہو، کہے حرام کھانے والا ہو، کہے شراب پینے والا ہو، پیاز کھانے والا ہو، لیکن تمنا ضرور ہے ہر مسلمان کے اندر کہ انہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، معاف کیجیے گا، جنت جو ہے خواہشات سے، آرزوؤں سے، تمناؤں سے ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے میں فرماتے ہیں، حفت الجنت بالمکاری وحفت النار بالشہوات۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندہ چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز میں کہ مسجد میں آئے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے، پھر بھی آپ آ رہے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں پھر آپ کو جنت ملے گی۔ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں کہ 1 مہینے کا روزہ رکھے، دل نہیں چاہ رہا ہے، پھر بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو پھر میرے پیارے بھائیوں جنت ملے گی۔ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ حرام کام کو ترک کر دیں، لیکن آپ حرام کام نہیں کر رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں، تو آپ کو جنت ملے گی۔ اور اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں 5 وقت کی نمازوں میں کہ مسجد میں نہیں جاؤں، اور آپ دل کی سن رہے ہیں، اب آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ آپ جو ہے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، اور آپ دل کی سن رہے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ کہے حرام کام کرے، اور آپ کہے حرام کام کر رہے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں جنت ملنے والی نہیں ہے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے کہے ناپسندہ چیزوں سے گھیر دیا ہے، اور جہنم کو خواہشات سے، دل کی تمناؤں سے، آرزوؤں سے، خواہشات سے بھر دیا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ایک خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو جنت خواہشات سے، آرزوؤں سے ملنے والی نہیں ہے۔ جنت کو پانے کے لیے قربانیاں دینی ہوگی، جنت کو پانے کے لیے جنت میں جانے والے اعمال کرنے ہوں گے میرے پیارے بھائیوں، تب جا کے جنت ملے گی۔ اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، اور 2 فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ یہ جو لیٹے ہوئے ہیں، یہ جو آرام کر رہے ہیں، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کی کوئی مثال دو، ان کا کوئی ایگزامپل دو۔ اب وہ دوسرا فرشتہ مثال کیا دیتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک مکان بنانے والے نے ایک مکان بنایا، اور مکان بنانے کے بعد اس کے اندر ایک دسترخوان بچھایا، اور دسترخوان بچھانے کے بعد ایک آدمی کو کہ بولا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو دسترخوان پر بلا کر لاؤ۔ اب وہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ مثال کیسی ہے؟ کہا سنو، مکان بنانے والا اللہ ہے، اور جو مکان بنایا ہے وہ جنت ہے، اور جو دسترخوان بچھایا گیا ہے وہ اسلام ہے، اور جن کو
बुलाने के लिए भेजा है लोगों को, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो आ गया है यानी जिसने दावत को कबूल कर ली है वो जन्नती है, और जो नहीं आया है, जिसने दावत को कबूल नहीं की है, वो जहन्नमी है। मेरे प्यारे भाइयों, तो मालूम यही हुआ कि अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की मानेंगे, अगर हम कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, जब हम अल्लाह और उसके रसूल की मानेंगे, उनकी फरमाबरदारी करेंगे, तब जाके जन्नत मिलेगी। और अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की नहीं मानेंगे, अगर हम कुरान और हदीस पर नहीं चलेंगे, तो मेरे प्यारे भाइयों जन्नत मिलने वाली नहीं है। जन्नत मेरे प्यारे भाइयों, ये अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है, जिसका माना होता है, मतलब होता है बाग, यानी ऐसी जगह जो घने दरख्तों की वजह से ज़मीन को ढांप ले, ज़मीन को छिपा ले। जन्नत कैसी है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ए मेरे बंदो, तुम सबसे अच्छा सोचो, दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जो सबसे अच्छी हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे बंदो, तुम उसके बारे में सोचो, जन्नत उससे भी अच्छी है। मेरे प्यारे भाइयों, हम जितना अच्छा सोच सकते हैं, हम जितना कहे तसव्वुर कर सकते हैं, जन्नत उससे भी अच्छी है। मेरे प्यारे भाइयों, सोचने की बात है। और मैं एक नुक्ता की बात बताऊं, पॉइंट की बात बताऊं कि जिस नाम के अंदर जीम और नून आ जाए, जिस लफ्ज़ के अंदर जीम और नून आ जाए, उसके माने के अंदर छिपने का माना पैदा हो जाता है, उसके अंदर छिपने का माना पैदा होता है। देखिए जिन्नात जो है, ये इसके अंदर जीम और नून है, और ये चीज़ यानी जिन्नात जो है कभी हमें नज़र नहीं आएगी। तो इसी तरीके से माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है, उसे अरबी के अंदर जनीन कहा जाता है, वो भी छिपा हुआ होता है। तो जनीन के अंदर भी जीम और नून है। इसी तरीके से जो ढाल होती है जंग के अंदर, जिस ढाल का लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर लोगों पर कोई हमला करने वाला होता है जंग के अंदर, तो ढाल को आगे कर देते हैं और उसके पीछे छिप जाते हैं, उसे अरबी के अंदर जुन्ना कहा जाता है। तो जन्नत के अंदर भी जीम और नून है, और जहन्नम के अंदर भी जीम और नून है, और ये दोनों चीज़ें हमसे और आपसे छिपी हुई हैं। लेकिन हमारा ये क्या है, इन पर ईमान है कि मरने के बाद जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अगर आप इन दोनों पर ईमान नहीं लाते हैं, तो फिर मेरे प्यारे भाइयों, आप मुसलमान नहीं हैं। तो इन दोनों पर हम लोगों का क्या ईमान भी है। जन्नत के कितने नाम हैं? जन्नत के मुख्तलिफ नाम हैं। एक तो जन्नत ही है जो हम सब लोग जानते हैं। जन्नत का एक नाम दारुल सलाम है। इसी तरीके से जन्नत का एक नाम दारुल मकामा है, दारुल आखिरा है, दारुल हैवान भी है, जन्नतुल नईम है, जन्नतुल फिरदौस है। मुख्तलिफ नाम जिक्र किए गए हैं जन्नत के। जन्नत के दरवाज़े कितने? जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में 2 चीज़ खर्च करेगा, यानी एक बकरी के जगह 2 बकरी कह सदका करता है, एक ऊँट की जगह 2 ऊँट कहे सदका व खैरात करता है, तो उसे फरिश्ते जन्नत के दरवाज़ों से पुकारेंगे, कहेंगे कि ये अल्लाह के बंदे, ये दरवाज़ा अच्छा है, लिहाजा नमाजी को बाबुल सलात से पुकारा जाएगा, मुजाहिद को बाबुल जिहाद से पुकारा जाएगा, सदका करने वालों को बाबुल सदकात से पुकारा जाएगा, रोज़ा रखने वालों को बाबुल रैयान से पुकारा जाएगा। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो अल्लाह के नबी। ये जुमला अरब में मोहब्बत के तौर पर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि साहबे किराम अल्लाह के नबी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो इसीलिए जब साहबा कुछ बोलना चाहते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो पहले ये जुमला इस्तेमाल करते थे कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, फ़िदा का वाबी, इस तरह के जुमला इस्तेमाल करते थे। तो हज़रत अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी कि जिसे इन तमाम दरवाज़ों से पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा, उन्हें तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी।
تو کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جنہیں تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ ابو بکر، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام دروازوں سے پکارے جائیں گے۔ تو جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ کیا ہے؟ 8 دروازے ہیں۔ جنت کیسی ہے؟ جنت میں کیا کھانے کو ملے گا، کیا پینے کو ملے گا، کیا پہننے کو ملے گا، جنت میں بچھونا کیسا ہوگا، جنت میں لباس کیسا ہوگا، جنت کی بلڈنگز کیسے ہوگی، جنت کے لوگ کیسے ہوں گے، ان سارے سوالوں کا اگر ایک سینٹنس میں، اگر ایک جملے میں جواب دے دیا جائے تو قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نہیں جانتے ہو کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، تمہارے دل کو سکون پہنچانے کے لیے کیا انتخاب کیا ہے، کیا تیار کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اتنی نعمتیں رکھی ہے، اتنی نعمتیں رکھی ہے، نہ تو کوئی ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے، نہ کوئی زبان اس کو بیان کر سکتی ہے، نہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، میں نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے وہ تیار کیا ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے اس کی تعریف بھی نہیں سنی۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی نے ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اس کا احساس بھی نہیں گزرا ہوگا کہ جنت ایسے ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، تو جنت جو ہے یہ ہمارے سوچ اور تصور سے بہت اعلیٰ چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے۔ جنت کے سامنے دنیا کا مالدار آدمی، دنیا کا دولت مند آدمی یہ سمجھیے کہ وہ سری ہوئی زندگی گزارا ہے، سری ہوئی، کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ دنیا کی جنت کے سامنے دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کی تمام کیا ہے خوشحالیاں، دنیا کی تمام اچھائیاں جہاں ختم ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں، جنت کی نعمتیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ دنیا کے اندر انسان کو جو بھی نعمتیں ملتی ہے اس کو 2 چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ پہلا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کب ملے گی، دوسرا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کتنی ملے گی۔ یعنی دنیا کی ہر نعمتوں کی ایک لمٹ ہے کہ اتنی ملے گی۔ جوانی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ آدمی 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 70 سال کا ہے، بال سفید ہونے لگے، اب آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اب جوانی ختم۔ یعنی تو دنیا کی ہر نعمتوں کی ایک لمٹ ہے۔ میرے پیارے بھائیو، دنیا کی نعمتوں میں خطرہ ہے، خراب ہو جائے گی، سڑ جائے گی، باسی ہو جائے گی، لیکن جنت میں کوئی چیز خراب ہونے والی نہیں، جنت میں کوئی چیز سڑنے والی نہیں، جنت میں کوئی چیز خراب ہونے والی نہیں، جنت میں کسی چیز کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ واقعہ کے اندر وفاکہۃ کثیرہ، اور اے میرے بندے ہم تمہیں جنت کے اندر تمام قسم کے میوے دیں گے، وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت زیادہ ہوں گے، وہ انلمیٹیڈ ہوں گے، ان کی کوئی سیما نہیں ہوں گی، ان کی کوئی حد نہیں ہوگی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان پر کبھی پابندی لگائی جائے گی۔ یعنی جنت کی جو نعمتیں ملے گی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہ ان پر روک ٹوک ہوگی، نہ ان پر کوئی پابندی لگائی جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت کیسی ہے اس کا اندازہ ایک حدیث سے لگائے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو جہنمی ہوگا، جس نے دنیا میں
جس نے دنیا میں بہت عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی، جس نے دنیا میں بہت سکون کی زندگی گزاری ہوگی، جس نے دنیا میں خوشحال زندگی گزاری ہوگی، جس نے دنیا میں بہت آرام کی زندگی گزاری ہوگی، جس نے دنیا میں کہے شاہانہ زندگی گزاری ہوگی، جس نے دنیا میں کبھی کوئی کہے دکھ نہ دیکھی ہو، ایسے آدمی کو لایا جائے گا فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، پھر اس آدمی کو ایک پل کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ سبگا جانتے ہیں، سبگا بولتے ہیں عربی کے اندر رنگائی کو، جیسے ہم لوگ کپڑا وغیرہ رنگتے ہیں، ڈالتے ہیں فوراً نکال دیتے ہیں، اسی طریقے سے اس جہنمی کو جہنم کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے ڈالا جائے گا، اور ڈالنے کے بعد فوراً نکال لیا جائے گا، اور نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، کہے ہل رأیت خیرن قط، اے میرے بندے یہ بتا، کیا تو نے دنیا میں اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی اچھی چیز دیکھی، کسی نعمت کا مزہ چکھا، کیا کبھی کوئی سکھ دیکھا؟ یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اس انسان سے پوچھا جا رہا ہے جس کی ساری زندگی خوشحالیوں میں، نعمتوں میں، آرام میں، سکون میں گزری ہے۔ اس انسان سے پوچھا جا رہا ہے، یہ انسان ایک پل کے لیے، ایک سیکنڈ کے لمحے کہے جہنم میں جانے کے بعد وہ آدمی جواب دے گا ما رأیت خیرا قط، یا اللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی اچھی چیز نہیں دیکھی، کسی نعمت کا مزہ نہیں چکھا، کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ کہیں گے کہ میری ساری زندگی تو تکلیفوں میں، پریشانیوں میں گزری ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا، جس نے دنیا میں بہت تکلیف کی زندگی گزاری ہوگی، جس نے دنیا میں بہت پریشانی کی زندگی گزاری ہوگی، جس نے دنیا میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، ایسا آدمی کو لایا جائے گا فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، پھر اس آدمی کو ایک پل کے لیے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور جنت میں داخل کرنے کے بعد فوراً نکال لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا هَلْ رَأَيْتَ شِدَّةً قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ بُؤْسٌ قَطُّ، اے میرے بندے یہ بتا، کیا تو نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی، کبھی کوئی پریشانی دیکھی، کبھی کوئی بیماری دیکھی؟ وہی بندہ جس کی ساری زندگی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گزری ہے، وہی بندہ ایک پل کے لیے جنت میں جانے کے بعد وہ جواب دے گا کہ اللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، میری ساری زندگی تو عیش و عشرت میں گزری ہے، میری ساری زندگی تو کہے سکون سے گزری ہے۔ اللہ اکبر، جنت کا ایک پل میرے پیارے بھائیوں دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دیتا ہے، یہ ہے جنت۔ آج انسان جو ہے میرے پیارے بھائیوں دنیا میں جنت بنانے کے چکر میں ہے، دنیا کے سکون، دنیا کے آرام، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے انسان حلال و حرام کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا کہ اس دنیا کی اوقات کیا ہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے اے میرے بندو یہ دھوکے کا سامان ہے، اور آج ہم اس دنیا کے لیے کہیں، اس دنیا کے آرام کے لیے، اس دنیا کے سکون کے لیے کہیں حلال و حرام کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا ہماری نظر میں دھوکہ ہے، یہ دنیا اللہ کی نظر میں دھوکہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ اور اللہ کے نبی نے تو ایک بار بہت پیاری مثال دی۔ اللہ کے نبی راستے سے جا رہے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا، کئی دنوں کا مرا ہوا تھا، اور اس کے اندر سے بدبو آ رہی تھی، مہک آ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مری ہوئے بکری کے بچے کے کان کو پکڑا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید لے؟
جیسے ہمارے یہاں پیسہ چلتا ہے، روپیہ چلتا ہے، ٹکا چلتا ہے، ویسے ہی عرب کے اندر کیا ہے درہم چلتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس مری ہوئی بکری کے بچے کو 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی، ایک تو ایک بکری کا بچہ کہے مرا ہوا ہے، کئی دنوں کا مرا ہوا ہے، اوپر سے اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے، کہے 1 درہم تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی اس کو فری میں دے گا، اگر کوئی اس کو کیا مفت میں دے گا، پھر بھی کوئی نہیں لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تم کو کتنا گندا لگتا ہے، تم کو کتنا گھن لگتا ہے، للدنیا احون عند اللہ من ذالک، اے میرے پیارے صحابہ کہے تمہاری دنیا کی اوقات اس مری ہوئی بکری سے بھی کہے خراب ہے، معمولی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ کیا ہے میرے پیارے بھائی، یہ ہے دنیا کی اوقات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دنیا کی اوقات جو ہے مری ہوئی بکری کے بچے سے بھی معمولی اور کمتر ہے۔ جنت کیسی ہے؟ ایک اور حدیث سے اندازہ لگائے، اللہ کے پیارے نے فرماتے ہیں کہ جنت میں چھری کے برابر جگہ، ایک لکڑی کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سوچ سکتے ہیں کیسی جنت ہے۔ جنت میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جنت کے اندر تمہیں وہ چیزیں ملے گی جو تمہارا دل چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اے میرے بندو تمہیں جنت کے اندر وہ چیزیں بھی ملے گی جو تم مانگو گے، جو تم زبان سے مانگو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں ہر طرح کی خواہشات کو، ہر طرح کی تمنا کو پوری کی جائے گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے نزولاً کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جنت میں کہیں جنتیوں کو وہ چیز بھی ملے گی جس کی تمنا، جس کی خواہش اس کی دل میں پیدا بھی نہیں ہوئی ہو۔ جیسے مہمان کے سامنے کبھی کبھی وہ بہت ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو مہمان جو کہے تصور بھی نہیں کیا ہوگا پہلے سے، اسی طریقے سے جنت کے اندر کہے کچھ چیزیں ایسی بھی آ جائے گی جو جنتی کہے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ تو جنت میں کیا ملے گا؟ ایک تو وہ چیز ملے گی جو کہے جو دل میں کہے جنتی چاہیں گے، دوسری وہ چیزیں ملے گی جو جنتی زبان سے مانگیں گے، تیسری وہ چیزیں ملے گی جس کی تمنا اور جس کی خواہش کہے جنتی ان کے دل میں پیدا بھی نہیں ہوئی ہو۔ تو جنت میں کیا ملے گا نہیں ملے گا میرے پیارے بھائیوں، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جنت کی تمام چیزیں دنیا کی تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہیں، صرف نام میں ایک جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے كُلُّ مَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جنتیوں کو جنت کے اندر جنت کے باغات میں سے کہے پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے، کھانے کو دیا جائے گا جنتیوں کو، تو جنتی کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں دیا گیا تھا۔ حالانکہ وہ جو پھل ہوں گے جنت کے اندر وہ دیکھنے میں، وہ شکل و صورت میں ایک جیسا ہوگا، لیکن لذت میں، ذائقہ میں، ٹیسٹ میں کچھ الگ ہوگا، کھانے میں ان کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، تو نام تو ایک جیسا ہوگا لیکن ٹیسٹ اور الگ کچھ اور ہی ہوگا۔ جنت کی چوڑائی کتنی ہے؟ جنت کی چوڑائی جو ہے میرے پیارے بھائیوں، جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اتنی تو چوڑائی کہ جنت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو مسابقت کرو، دوڑ چلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو جنت کی چوڑائی کتنی ہے میرے پیارے بھائیوں؟ کہیں
جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اتنی چوڑائی کیا ہے جنت کی ہے۔ جنت کے اندر خیمے کیسے ہوں گے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں مومنوں کے لیے ایک خیمہ ہوگا جو اندر سے تراشے ہوئے موتی سے بنا ہوا ہوگا، جن میں مومن کی بیویاں ہوں گی۔ وہ ان کے پاس مومن جو ہے کہ ان کی بیویوں کے پاس جایا کرے گا، لیکن وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے، دیکھ نہیں سکتی۔ مومن یعنی مومن کی جو بیویاں ہوں گی خیمے کے اندر، وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ ہے جنت میرے پیارے بھائیوں۔ جنت کے اندر درخت کیسے ہوں گے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہوگا کہ جس کے سائے میں خوب پلا ہوا تیز رفتار گھوڑا اگر کہے 1 سال تک 100 سال تک کہ دوڑتا رہے پھر بھی اسے طے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر درخت کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے سونے کی ہوں گی۔ جنت کے درجات کتنے ہیں؟ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر دو درجوں کے درمیان کیا ہے 100 سال کی دوری ہوگی، 100 سال کی مسافت کی دوری ہوگی۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی جو نیچے محل میں رہیں گے، یہ جنتی جب اونچے محل کے لوگوں کو دیکھیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ بہت دور سے نظر آنے والا یہ ستارہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ ہے جنت۔ ویسے تو بولنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچنے کی اور جنت کی تیاری کرنے کی، جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔